میں ناصر محمود گجر، مرکزی کنوینر آل پاکستان گجر ایسوسی ایشن۔ دوستو، میرا یہ ولاگ جو ہے یہ ملک کی ترقی کے حوالے سے ہے کہ معاشی ترقی بمقابل پاکستان بمقابلہ بھارت۔ پاکستان میں ترقی کیوں بار بار معاشی ترقی رک رہی ہے اور بھارت میں کیوں بار بار یہ جو ہے گریجولی آگے بڑھ رہی ہے؟ تو دوستو، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بھارت میں سول ڈیموکریسی مضبوط ہے، وہاں کے ادارے جرأت نہیں کرتے کہ اپنی چلتی حکومت کو ختم کریں، وہاں انٹرنیشنل پلیئر کامیاب نہیں ہوتے، اور پاکستان میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ انٹرنیشنل پلیئر بھی اس میں پڑھتے ہیں، اور ملکی پلیئر تو ہوتے ہی ہوتے ہیں کہ وہ ان کو 5 سال صبر نہیں آتا تو وہ حکومت کے جو ہے ختم کرنے کے لیے حربے استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، کچھ دوست کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے، اس لیے معاشی ترقی جو ہے یہاں پہ کمزور ہے، اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ آبادی تو انڈیا کی بھی ہم سے بہت زیادہ ہے اور بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ انڈیا اس وقت کوئی 130-140 کروڑ کا ملک ہے، چین 1.5 ارب کی آبادی کا ملک ہے۔ وسائل ہمارے ملک میں اتنے ہیں کہ ہمارے جو حکمران طبقہ ہے وہ ملکی وسائل پہ انحصار نہیں کرتا، وہ ملکی وسائل کو استعمال نہیں کرتا، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر آبادی کسی ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہوتی تو انڈیا، چائنا، امریکہ اور اسی طرح کے اور ممالک جن کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، وہاں ترقی نہ ہوتی۔ یہ ریزن نہیں ہے۔ بنگلہ دیش انہی میں شامل ہے۔ بنگلہ دیش میں دوستو کپاس ہے ہی نہیں ہے۔ بنگلہ دیش دھاگا امپورٹ کرتا ہے، بنگلہ دیش کپڑا امپورٹ کرتا ہے، پھر اس کی وہ پروڈکٹ فنش شدہ پروڈکٹ بناتا ہے اور ایکسپورٹ کرتا ہے، اور اس وقت وہ ایک معاشی ہب بن چکا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں پاکستان، یہاں کاٹن بھی ہے، یہاں کاٹن کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ کاٹن گروئنگ ایریاز میں ہمارے حکمرانوں کی شوگر ملیں ہیں، وہاں انہوں نے کاٹن کو شوگر ملیں لگا کے، کیونکہ گنا ایک نقد آمد پیداوار ہے اور آسان بھی ہے کاٹن سے، اور اس کے نقصانات کا بھی اندیشہ کم ہوتا ہے۔ کاٹن ذرا کمزور فصل ہے، اس کی حفاظت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور وہ 5-6 مہینے کی ہوتی ہے۔ کاٹن والی فصل میں 2 فصلیں لی جاتی ہیں، اور گنا سال میں ایک ہی فصل ہوتی ہے گنے کی، مگر وہ اس میں تھوڑی سی آسانی ہے۔ تو اس لیے ہماری حکمران کلاس نے کاٹن گروئنگ ایریا میں اپنی شوگر ملیں بنائیں، اور کاٹن کی جو پیداوار ہے وہ کم ہوئی۔ اب ہمیں اپنی ملیں چلانے کے لیے کاٹن جو ہے وہ باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری بہت زیادہ ہے۔ اور اسی طرح ہماری لوکل انڈسٹری کو بند کرنے میں ہمارے سرمایہ دار حضرات کا بھی ایک ہاتھ ہے، اور ہماری ملکی پالیسیاں بھی اتنی غلط ہیں کہ سائیکل پاکستان میں بنتی تھی، اب سائیکل ہم چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سی پروڈکٹ بھی ہیں جو پاکستان میں بنتی تھی، مگر ہم نے غلط اسٹریٹجی کی وجہ سے وہ انڈسٹری، ہمارے ملک کے جو ٹیکسز ہیں، ہمارے ملک کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے بجلی کا نظام اتنا برا ہو گیا کہ بجلی ہر ممکن طریقے سے
جو ہے وہ جو سستی بجلی تھی وہ پیدا کرنے کی بجائے ہمارے حکمرانوں نے ایزی کم ایزی گو کمیشن کے چکروں میں پرائیویٹ سیکٹر کے پاور ہاؤس لگائے جو تیل سے بجلی پیدا کرتے تھے، وہ ملک کے لیے اکنامیکلی بہتر نہیں تھی، جس کی وجہ سے اب ہماری انڈسٹری بھی جو ہے وہ بند ہوتے ہوتے سراب انڈسٹری ہمارے نزدیک ہے، سراب موٹر سائیکل بن گیا، سراب سائیکل بن گیا، سراب والوں نے بچوں کے لیے ٹرائی سائیکلز بنانی شروع کر دی، اب وہ ٹوٹل بند ہو چکی ہے، بہت بڑی انڈسٹری تھی، سراب سائیکل بند ہوگی، سراب موٹر سائیکل بند ہوگی، وہ میڈ ان پاکستان تھا وہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح اور بہت ساری انڈسٹریز ہیں جو کمپیٹ نہیں کر پا رہی کیونکہ ملک کی ٹیکسز اتنے ہیں، ملک کی بجلی اتنی مہنگی ہے، ملک کے جو ادارے ہیں ان کی مداخلت اتنی بڑھ گئی ہے کہ جو بھی مل اونر ہے جس نے انڈسٹری لگائی ہے وہ اس وقت پریشان ہے، جس کی وجہ سے انڈسٹری بند ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک کے سرمایہ دار دبئی بیسڈ اکانومی بنانا چاہتے ہیں کہ باہر سے چیز سستی لی اور بیچ لی۔ ان انکل کے اندوں کو یہ نہیں پتہ کہ دبئی کی پاپولیشن آبادی اپنی بہت کم ہے اور پاکستان کی آبادی بہت بڑی تعداد میں 25 کروڑ کا یہ ملک ہے، دبئی کی آبادی تو چند لاکھ ہے، وہاں تو ان کی لوکل پاپولیشن کم ہے، اس لیے ان کو وہ ٹریڈنگ سوٹ کرتی ہے، ہمیں تو ٹریڈنگ سوٹ نہیں کرتی، ہمیں تو مینوفیکچرنگ سوٹ کرے گی کیونکہ ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہے، تو ہم اس کو اس طرح کمپیئر کر کے نہیں کامیاب ہو سکتے، نہیں ترقی کر سکتے۔ ہماری ترقی اسی میں ہے کہ ہماری جو ہے وہ انڈسٹری چلے، ہماری پاپولیشن ملک میں انڈسٹری میں کھپے۔